نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ابھی آپ نے سورہ عنکبوت کی آیت 64 سے 69 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ آیت 64۔ فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ آیت 65۔ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون۔ آیت 66۔ ترجمہ: یہ دنیوی زندگانی محض کھیل اور تماشا ہے، یقین مانو سچی زندگی تو آخرت ہی کا گھر ہے۔ کاش لوگ غور کرتے اور جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اور کچھ دنوں فائدہ اٹھا لیں، عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ عنکبوت کی آیت 64 سے 66 کا۔ تفسیر: آیت 64 دنیا کی ناپائیداری اور حقارت کا بیان۔ دنیا کی حقارت اور اس کی ناپائیداری کا بیان ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں کا دل بہل جاتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، جیسے بچے کھیلوں سے خوش ہو جاتے ہیں، پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور سارا ساز و سامان پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، جیسے بچے ذرا سی دیر میں کھیل ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا سچی اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے نہ زوال کا خطرہ ہے اور نہ ختم ہونے کا ڈر۔ اگر لوگوں کو ہوش ہوتا اور سمجھ سے کام لیتے تو فانی کو باقی پر اور ناپائیدار کو پائیدار پر ترجیح نہ دیتے۔ آیت 65۔ مشرک بھی آڑے وقت میں اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی مشرک آڑے وقت اللہ ہی سے بلا شرکت غیر مانگتے ہیں، پھر ہمیشہ اللہ ہی کی خالص عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سورہ اسراء کی آیت 67 میں فرمایا: جب سمندر میں تم کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اللہ کے سوا تمہارے سب معبود گم ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ یہاں فرمایا کہ جب اللہ بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ فتح مکے کے دن اکرمہ بن ابی جہل مکے سے بھاگ گئے تھے، پھر جب کشتی میں حبشہ جانے کے لیے سوار ہوئے تو کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ کشتی والوں نے کہا کہ اس نازک گھڑی میں خالص اللہ ہی سے دعا مانگو، کیونکہ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔
اکرما نے سوچا کہ جب سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو اللہ کی قسم خشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں بچ گیا تو اپنا ہاتھ تیرے نبی کے ہاتھ میں دے دوں گا اور انہیں سراسر شفیق و مہربان پاؤں گا۔ آخر ایسا ہی ہوا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ آیت 66۔ یعنی نجات کے بعد جو شرک کرنے لگتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ناشکرے اور احسان فراموش ہیں۔ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ آیت 67۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ آیت 68۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ آیت 69۔ ترجمہ: کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا اور اس کے چاروں طرف لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے؟ پھر کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ واقعی اللہ مخلصوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 67 سے 69 کا۔ تفسیر۔ آیت 67۔ حق تعالیٰ قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے انہیں حرم میں بسایا جس میں مقیم و غیر مقیم سب برابر ہے۔ جو یہاں آ جاتا ہے امن و امان پا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قریشی نڈر ہو کر امن و امان سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور حرم کے آس پاس والے دیہاتی لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ سورہ قریش کی آیت 1 سے 4 میں فرمایا چونکہ قریش گرمی اور جاڑے کے سفر کے عادی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دی۔ پھر فرمایا کیا اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہیں؟ سورہ ابراہیم کی آیت 28-29 میں فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا؟ یعنی انہوں نے اللہ کے بندے، اس کے نبی اور اس کے رسول کو نہیں مانا۔ انہیں تو یہ بات لائق تھی کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرتے، رسول کو سچا مانتے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے، لیکن انہوں نے رسول کو جھوٹا مانا، ان سے جنگ کی اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیں اور جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ پھر تمام عرب پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی حکومت ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح کیا۔ مشرکوں کی ناکیں کٹ گئیں اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آیت 68۔ مدعی نبوت بڑا ظالم ہے اور حق نہ ماننے والا بھی، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی شخص بھی سنگین سزا کا مستحق نہیں جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی، حالانکہ اس پر وحی نہ بھیجی گئی ہو۔ اسی طرح اس سے بھی زیادہ کوئی سنگین سزا کا مستحق نہیں جس کے پاس حق آ گیا ہو اور وہ اسے نہ مانتا ہو اور اسے جھٹلا رہا ہو۔ پہلا شخص افطرا پرداز اور دوسرا حق کو جھٹلانے والا ہے۔
دونوں سب سے زیادہ سخت سزا کے مستحق ہیں، اور ایسے ناشکروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 69۔ اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والے راہ پا جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں۔ فرمایا ہم انہیں جو علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ مخلصوں کے ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے لطف و کرم سے اور اس کی توفیق سے الحمدللہ آج سورہ عنکبوت کی تفسیر ختم ہوئی۔ یہ تھا سورہ عنکبوت کی آیت 64 سے 69 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔